بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدہ و مصلی اما بعد۔ محترم سامعات، آج میری تقریر کا عنوان ہے ہندوستان اور مسلمان۔ معزز سامعین و سامعات، جب ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ہوئی تو انہوں نے اس ملک کی مٹی سے محبت کی اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی۔ ہندوستان کو بہتر تہذیب و تمدن سے آشنا کیا، اس ملک کی عظمت کا نشان لال قلعہ دیا، بلندی کی علامت قطب مینار دیا اور محبت کی مثال تاج محل دیا۔ ساغر بدوش آئے آب حیات لے کر، تجھ کو بنایا ہم نے تقدیر کا سکندر، سکھلائی ہم نے تجھ کو افکار کی بلندی، الفت ادب سلیقہ تہذیب ہوش مندی، نشاتگی نے میری تجھ کو ادب سکھایا، تیری حسی جبی کو پھر تاج سے سجایا۔ فلعال شاہی مسجد وہ امن کی علامت، شاہوں کی وہ رعایا سے بے پناہ الفت۔ معزز سامعین و سامعات، مسلمانوں نے اس ملک کو مذہبی رواداری اور امن و محبت کا ایسا ماحول بخشا کہ یہاں کا ہر شخص سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا تھا اور ترقی کی خواب دیکھتا تھا۔ اس طرح 800 سالوں تک مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی، جس کے کسی بھی دور میں اگر تعصب کی عینت اتار کر دیکھیں تو عدل و انصاف ملے گا، بھائی چارہ ملے گا اور مساوات و رواداری ملے گی۔ اسی لیے اس سنہرے دور کو سونے کی چڑیا کہا جانے لگا تھا۔ یاد ہر بشر کو یہ درس اپنا اپنا مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیل رکھنا۔ پہچان بن گئی تھی تیری یہ اس جہاں میں، سونے کی تو ہے چڑیا سرسبز گلستاں میں۔ معزز سامعین و سامعات، پھر اس ملک پر ایک ایسا دور آیا جس میں اپنوں کی غداری اور غیروں کی عیاری کی وجہ سے یہ ملک ظالم انگریزوں کے قبضوں میں چلا گیا اور صرف 100 سال کی مدت میں ملک کو لوٹ لیا گیا اور یہاں کے امن و امان کو برباد کر دیا گیا، جس کی داستان سنانے کے لیے ہزاروں صفحات کم ہے، ہزاروں لمحات کم ہے۔ ایسے وقت میں پھر ظالم انگریزوں کے خلاف انہیں مسلمانوں نے آواز بلند کی جنہوں نے اس ملک کو سجایا تھا، جن کو ملک کی بربادی کی فکر تھی، جن کو ملک کی آبادی کا درد تھا، جس کے نتیجے میں چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے ہر درخت پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ بالآخر ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ مغرب کا ہند پر جب بادل سیاہ چھایا، مغرب کا ہند پر جب بادل سیاہ چھایا، عرض وطن سے ہم نے افرنگ کو بھگایا۔ لیکن بدقسمتی سے آزادی کے چند سالوں بعد مذہب کے نام پر اس قدر گندی سیاست کی جانے لگی کہ ہمارا ملک پھر سے دولت کے پجاری کے چند سرمایہ داروں کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا، جو تن کے اعتبار سے انگریزوں سے ضرور مختلف ہیں لیکن من کے اعتبار سے ان سے بھی بڑھ کر ظالم، خوخار اور ملک کو لوٹنے والے ہیں۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ملک کے دشمنوں کی سازشوں کو سمجھیں، ایک بار پھر مشترکہ کوشش، مشترکہ جد و جہد کے لیے ہم آگے بڑھیں اور ظالموں کو بتا دیں کہ ہم بہادروں کی اولاد کو بزدل اور حاکموں کی اولاد کو غلام سمجھنے کی بھول نہ کریں۔ ان کو سمجھا دیں کہ تم ہٹلر اور مسولینی کی راہ پر چل کر ظلم کا بازار گرم کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ یہ اٹلی نہیں ہے، یہ محبت کی سرزمین ہندوستان اور انقلاب کی دھرتی بھارت ہے، جس نے کبھی بھی نفرت کی روش کو برداشت نہیں کیا ہے۔ تم ترنگے کو ایک رنگ میں رنگنے کا خواب اور سنویدھان کو منوسمرتی سے بدلنے کا سپنا مت دیکھو۔
तुमने अगर जमहूरियत को दागदार करने की कोशिश की तो याद रखो कि हजरत मोहानी की औलाद फिर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने का हौसला रखती है। महात्मा गांधी के मानने वाले फिर से तहरीक चलाने की सलाहियत रखते हैं और हमारा यकीन है कि अगर तुमने अपनी रविश नहीं बदली तो हिंदुस्तान की सरजमीन तुम्हें ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए जालिमों, अपनी हरकत से बाज आ जाओ और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और यहाँ की खूबसूरती को बर्बाद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जगहों में वही खून बाकी है अब तक। जरा हमसे बाजू मिलाकर तो देखो, मिटा डालेंगे दहर से तुमको जालिम, यूं ही जुल्म पर जुल्म ढाकर तो देखो। है गुलशन में गुलरन पड़े हैं तो खंजर, है हिम्मत तो मैदान में आकर तो देखो। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए और यहाँ के प्यार और मोहब्बत को हमेशा कायम दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।